ذکر تو نہیں کیا گیا ڈائریکٹلی، نام تو نہیں لیا گیا، لیکن ذکر ان کا بہرحال موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے اچھا وہ کہا، سوال کیا تھا؟ اب وہ سوال بھی انہوں نے وڑائچ صاحب نے لکھنا مناسب نہیں سر سمجھا، وہ اور کالم نہ لمبا یہ ہو جاتا لکھا نا کہ سر۔ سیاسی حوالے سے مراد پی ٹی آئی تھی، عمران خان تھا۔ اچھا ان کا نام نہیں لکھا وڑائچ صاحب نے، اتنے بڑے صحافی ہیں، ایڈیٹر ہیں، کیا عرصہ جہاں آپ نے اتنا بڑا انٹرویو کر لیا، آپ ایک سابق وزیر اعظم کا نام پوچھ لیتے کہ بھئی عمران خان کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہے، کیا مستقبل ہے، تو کہنی سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پہ کیا پتہ لکھا گیا ہو اور پھر وہ بعد میں تبدیل ہو ایڈٹ ہو جائے۔ گیا ہو۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا۔ گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا۔ اب معاشی بحران کے حل سے پہلے ایک ہم سیکنڈ بات کر لیں، پہلے یہ آدم کا اور فرشتوں کا اور شیطان کا ذرا ہم بات کر لیں۔ میرا نہیں خیال کہ اس مثال کے کوئی ریلیونس بنتی ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال سے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی صورتحال اگر دیکھی جائے تو اگر یہ مثال کے اوپر بلیو کیا جائے تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف فرشتے ہیں اور عمران خان شیطان ہیں۔ شہباز شریف نواز شریف نے ایسے کر کے معافی مانگ لی ہے، ٹھیک ہے، مرغا بن کے معافی مانگ لی ہے، اور عمران خان نے معافی نہیں مانگی اس لیے وہ شیطان ہو گیا۔ مثال یہاں پر مگر یہ کوئی مثال کی مجھے ریلیونس نہیں لگتی، کیونکہ اس میں خدا کون ہے، معافی دینے والا کون ہے؟ مطلب ٹھیک ہے یہ مثال موجود ہے، لیکن یہ کون طے کرے گا اس سرزمین کے اوپر کہ عمران خان شیطان اور شہباز شریف اور نواز شریف جیسے لوگ جو ہیں وہ فرشتے ہیں؟ یہ کون طے کرے گا؟ اس زمین پہ کون خدا ہے؟ مطلب یہ مثال میں نہیں سمجھتا ریلیونٹ ہے، اور اس کو پولیٹیکلی ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے، اور اس طرح کی قرآن سے آپ مثالیں دینی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ سیاسی مخالفین کو، سیاستدانوں کو یا تو شیطان ثابت کرنے کی کوشش کریں یا فرشتے ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ کہاں آپ کی سپریم کورٹ نے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوایا تھا، اور اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف جو تھے وہ جھوٹے، بد کردار اور بدعنوان قرار دیے گئے سپریم کورٹ سے، اور کرپٹ قرار دیے گئے، ٹھیک ہے، اور کہاں آج کہ جناب عمران خان شیطان ہو گیا ہے اور شہباز شریف نواز شریف فرشتے ہو گئے ہیں۔ چلیں وہ تو پھر ایک سپریم کورٹ تھی نا، ہم اس کے بھی خلاف تھے کہ ججوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو صادق اور امین کیا، ہم اس وقت بھی کہتے تھے، لیکن یہ تو مطلب کہ یہ عجیب بات ہے کہ مطلب اس مثال کی مجھے کوئی ریلیونس نہیں نظر آتی کہ یہاں پہ آپ مثال دے رہے ہیں۔ معاشی